السلام علیکم، عمیر منا صاحب کراچی پاکستان سے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے سنی تبلیغی جمع پر ہمیں کانٹیکٹ کیا اور ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ آپ کا دوسرا سوال ہے، کچھ لوگ ٹی وی کو جائز کہتے ہیں اور دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی چلتا رہتا ہے اور فوٹو رکی ہوئی ہوتی ہے، لہذا ٹی وی جائز ہے اور فوٹو حرام ہے۔ ہمارے سامنے رضوی نوری دارالافتاء کے فیضان مفتی اعظم بمبئی کے صدر مفتی قمرالزمان صاحب نوری تشریف فرما ہے، ان سے آپ جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسرا سوال آپ کا ہے کہ ٹی وی کو جائز قرار دینے کے بارے میں، تو اس سلسلے میں تو بات بالکل واضح ہے کہ ٹی وی پر جو بھی پروگرام آتا ہے وہ تصویروں کے ذریعے ہی آتا ہے، کیمرے کے ذریعے تصویریں بنائی جاتی ہے اور وہ چلتی ہوئی تصویریں رہتی ہے۔ تصویر خواہ چلتی ہوئی ہو اور تصویر خواہ رکی ہوئی ہو، بہر صورت وہ حرام ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں حدیث شریف میں فرما دیا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اور کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کسی صحابی کے گھر پہ ہوئی تھی جہاں پر پردے پر تصویریں تھی، آپ اس گھر سے واپس تشریف لے آئے اور اس گھر میں نہیں گئے۔ جب اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا خطا ہو گئی؟ فرمایا تمہارے گھر پہ جو پردہ تھا اس پہ جاندار کی تصویریں تھی، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا۔ یاد رکھو جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جب وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو میں کیوں وہاں جاؤں؟ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت وعید ارشاد فرمائی اور سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ تصویر چاہے دستی ہو یعنی ہاتھ کی بنی ہوئی یا کیمرے کے ذریعے بنائی جائے یا پھر عکسی ہو، ہر حال میں تصویر حرام ہے۔ لہذا ابھی اس سلسلے میں جو اختلاف ابھر کر آیا تھا کہ دعوت اسلامی والوں نے اپنے مدنی چینل کی تائید میں زبردستی چند مفتیان کرام سے اس کے جواز پر فتویٰ لیا تھا اور اس میں مفتی نظام الدین صاحب کا بھی نام پیش کیا تھا کہ مفتی نظام الدین صاحب نے یہ کہا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ یعنی یہود و نصارہ ٹی وی کے ذریعے اسلام پر حملہ کرتے ہیں، لہذا اس کا جواب اب ٹی وی کے ذریعے دیا جائے اور یہ شرعی حاجت ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر ابھی 10 روز قبل بریلی شریف میں حضور نبی اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان قادری ازہری مدد اللہ نورانی کی سرپرستی میں فقہی سیمینار منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے 100 سے زیادہ مفتیان کرام نے شرکت کی۔ اس میں یہ بات زیر غور آئی کہ آیا ٹی وی پر مذہبی پروگرام کے لیے حاجت شرعیہ کا تحقق ثابت ہے یا نہیں۔ چنانچہ تمام مفتیان کرام نے اس پر اتفاق کیا کہ اگر ٹی وی کے ذریعے غیر مذہب والے دشمنان اسلام یہود و نصارہ یہ جو بھی باطل پرست ہیں ہمارے مذہب پر اگر حملہ کرتے ہیں تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم کو اپنی آواز پہنچانا ہے، نہ کہ تصویر، اور آواز پہنچانے کے لیے دوسرے ذرائع موجود ہیں انٹرنیٹ وغیرہ، لہذا ہم اس کے ذریعے اس کا رد کر سکتے ہیں، بد مذہبوں کا رد کر سکتے ہیں، اس کے لیے ٹی وی ہی کے لیے ہم مجبور نہیں ہیں۔ لہذا حاجت شرعیہ متحقق نہیں ہے، اور جب حاجت شرعیہ متحقق نہیں ہے تو بلا شبہ تصویر حرام ہی ہے، اور وہ تصویر چاہے مذہب کے نام پر ہو، چاہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہو، چاہے تقریر کرتے ہوئے ہو، بہر صورت وہ حرام ہے، اور کسی طرح سے ٹی وی پر مذہبی پروگرام کا جواز ثابت نہیں ہوتا، وہ حرام اشد حرام ہے۔ اور مدنی چینل والے یہ حرام کام کر رہے ہیں، اور اس حرام کاری میں وہ اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ جب ان کے مبلغین سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اب شرعی کونسل میں بریلی شریف میں بھی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ٹی وی پر مذہبی پروگرام بالکل ناجائز و حرام ہے، لہذا تمہارا مدنی چینل بھی ناجائز و حرام ہے، تو وہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں ارے مفتیان اکرام کچھ بھی کہیں، ہمارے الیاس پاپا جی نے کہہ دیا تو ہم تو بس پپا کی مانتے ہیں،
وہ جو کہیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے معاذ اللہ رب العالمین. یہیں سے ان کی گمراہی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نہ قرآن کو مانیں گے معاذ اللہ، نہ حدیث کو مانیں گے، اور نہ مفتیان اکرام فقہاء اکرام کی باتوں کو مانیں گے. مانیں گے تو صرف جاہل الیاس پادری پاپی کی بات کو مانیں گے. یہی گمراہی کی وجہ ہے. یقیناً یہ سب کے سب جو ہے گمراہ ہیں یا گمراہ گر ہیں. ان سے سنی مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے تاکہ اپنا ان کا ایمان محفوظ رہے. آمین.